السلام علیکم دوستو، کامیاب ہونے کے سفر میں آپ جن بھی مشکلات یا رکاوٹوں کا سامنا کریں گے وہ آپ میں کردار کی طاقت، قابلیتوں اور صلاحیتوں میں اضافہ کریں گی جن کی آپ کو مشکلات یا رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے ضرورت ہے۔ ان قابلیتوں اور صلاحیتوں کا ظہور آپ کو ایک ایسی شخصیت کے سانچے میں ڈالتا ہے جس کی آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکلات اور رکاوٹیں اس بات کی طرف بھرپور اشارہ کرتی ہیں کہ آپ اپنے سفر پر بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے سفر میں آپ جتنی بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کریں گے آپ اتنی ہی بڑی کامیابی حاصل کریں گے اور اسے حاصل کرنے کے اتنے ہی قریب پہنچ جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز جو لوگ مشکلات سے حاصل کرتے ہیں وہ مادی سامان نہیں ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ شخصیت ہے جو وہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ ایک مشکل کا سامنا کرتے ہیں اور مشکل پر قابو پاتے ہیں تو آپ خود اعتمادی حاصل کرتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں پر مزید یقین کرتے ہیں، آپ کا خدا پر یقین پختہ ہوتا ہے اور آپ مزید بڑے کام کر سکتے ہیں۔ مشکلات پر قابو پانا بہت بڑا تحفہ ہے، اس چیز سے کہیں بڑا جو آپ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کبھی بھی چھینی نہیں جا سکتی۔ ایک دفعہ جب آپ تکالیف، مشکلات یا کسی بھی طرح کی پریشانی سے گزر جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ بہتر شخص بن کر ہی ابھرتے ہیں، کیونکہ آپ کو حیران کن حد تک خود اعتمادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسی مشکل کا سامنا کیا ہے جس میں آپ کے پاس اس مشکل پر قابو پانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، تو آپ اپنے اندر ایسی طاقت پائیں گے جس کے متعلق آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ وہی طاقت جو آپ نے حاصل کی وہ آپ کا کردار سنوارے گی اور آپ کو پہلے سے عظیم شخص میں بدل دے گی۔ مشکلات اور رکاوٹیں ہم سب کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم بڑھیں، بہتر شخص بنیں، سیکھیں اور اپنی حالات سکون سے باہر نکلیں اور ایک ایسی زندگی کا تجربہ کریں جس کی حقیقت میں پیشکش کی گئی ہے۔ کامیاب ہونے کے سفر میں مشکلات اور رکاوٹوں کا مقصد ہم وہ قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنا ہے جن کی ہمیں اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ جب ہمارا خواب سچ ثابت ہوگا، کامیابی برقرار رکھنے کی صلاحیت کے بنا آپ کا خواب بہت جلد ہی ہوا میں ایک غبار کی طرح ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مشکلات اور رکاوٹیں کامیابی کی تیاری ہیں۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں، کاروبار میں میرے سفر کا راستہ دریا میں پانی کے بہاؤ کی مانند تھا، جہاں ہر رکاوٹ نے میرا راستہ بدل دیا اور بالا آخر میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ میری پوری زندگی مشکلات سے بھرپور تھی، ہر مشکل ایک معنی خیز اتفاق تھا اور ہر مشکل نے ایک بڑے موقع کے لیے دروازہ کھولا۔ مشکلات اور رکاوٹیں سے ہم مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ ہماری کامیابی کا حصہ ہیں۔ میری زندگی میں بہت سی مشکلات پیش آئیں اور وہ مشکلات اس طرح سے دور نہیں ہوئی جس طرح سے میں چاہتا تھا، لیکن ان کے ذریعے مجھے اندازہ ہوا اگر میں اس سب سے نہ گزرا ہوتا تو بعد میں زندگی میں اتنا خوش یا کامیاب نہ ہوتا جتنا کہ میں اب ہوں۔ زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ وہ سبق ہوں گے جو آپ کو آپ کے حتمی انعام تک لے جائیں گے۔ اگر میں اپنے سفر کی طرف پلٹ کر دیکھوں تو وہ مشکلات اور رکاوٹیں جن کا میں نے سامنا کیا وہ ان مشکلات اور رکاوٹوں کی نسبت کچھ نہیں ہیں جن کا میں نے اپنا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں سامنا کیا۔ جب آپ کا زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے اور آپ اپنے خوابوں کے سفر پر چل نکلتے ہیں تو مشکلات اور رکاوٹیں اتنی سخت یا مشکل نہیں دکھائی دیتی جیسے وہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ایک مقصد کے بنا مشکلات یا رکاوٹیں بے مقصد نظر آ سکتی ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ہماری بدقسمتی ہے، تاہم ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ترقی کرنی ہے اور حتیٰ کہ اگر آپ زندگی سے منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی آپ مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کریں گے۔ میرا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اگر کچھ برا ہوتا ہے تو میں اسے سیکھنے کا عمل سمجھتا ہوں۔ جب ہم پہلی بار مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں مشکل ہوتا ہے جب آپ ان کا حل پر اور ان پر قابو پانے کا راستہ تلاش نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندے کو اتنا مشکل دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ذہنی سوچ ہی مشکلات پر قابو پاتی ہے اور میری ذہنی سوچ پر مسرت اور شکر گزاری ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے۔ میں نے دوسروں میں مزید دولت بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ جتنا زیادہ بانٹتے ہیں اتنی ہی مشکلات کم ہوتی ہیں۔ پیٹر فیو نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے قانون کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے مذہب پر عمل کیا
انہیں پیش آنے والی کوئی بھی مشکل انہیں کبھی نہیں روک سکی۔ انہوں نے مسلسل شکر گزاری کا مظاہرہ کر کے ایک مثبت اور پرمسرت ذہنی سوچ قائم کی۔ مشکلات مد مقابل موجود لوگوں سے، کرپشن سے، نگران عملہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن در حقیقت میں انہیں دیکھتا ہی نہیں کرتا، میں نتیجے کو دیکھتا ہوں۔ میں اس راستے کو دیکھتا ہوں جہاں میں جا رہا ہوں۔ متبادل راستے میں مزید رکاوٹ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم وہاں کسی طرح سے پہنچیں گے۔ میں کچھ مختلف تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نتیجے کو تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک مسئلے کا حل یا ایک مشکل پر قابو پانے کے لیے بہترین راستہ مل جائے گا۔ اس نتیجے کو تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک مسئلے کا حل یا ایک مشکل پر قابو پانے کے لیے بہترین راستہ مل جائے گا۔ آپ کو مسئلے کا حل دیا جائے تو اسے سننے کے لیے آپ کے ذہن کو پریشانی سے پاک ہونا چاہیے۔ جان پال ڈیجوریا کہتے ہیں، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح، لیکن کیونکہ مشکل ترین حالات میں بھی مجھے اس پروڈکٹ پر بھرپور اعتماد تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس مشکل کو عبور کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے راستے پر چلتے رہیں گے اور کائنات سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو یہ آپ کو ضرور دے گی۔ کامیاب ہونے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ جب انکار کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے انکار سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اسے خود پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ بہت سے لوگ جب شروعات کرتے ہیں تو وہ تیار نہیں ہوتے اور سوچتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ چیز انہیں روک دیتی ہے۔ اگر مجھے اتنے انکار کا سامنا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی جان پال مشیل سسٹم شروع نہ کر سکتا۔